بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خوبصورت آواز کی نعمت عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ قرآن پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھے، تاکہ اس نعمت کا حق ادا ہو سکے اور اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ لیکن آج ہم اس کے برعکس کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اچھی آواز مل جائے، زیادہ تر لوگ اس سے گانے وغیرہ گاتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ نعت خوانی کرتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو طبلے اور ڈھولکی پر نعتیں پڑھتے ہیں، ساز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ان کو خیال کرنا چاہیے اچھے طریقے سے، اچھے لہجے سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں، تاکہ اس آواز والی نعمت کا شکر ادا ہو سکے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے مرقات المفاتیح کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جلیل القدر صحابی ہیں، یعنی آپ بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان میں سے آپ ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ تھا۔ آپ کہیں سے گزرے کہ کوئی شخص کچھ گا رہا تھا تو اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب آپ نے سنی تو آپ کو بڑی پسند آئی، تو آپ نے کہا کاش یہ آواز قرآن کی تلاوت کی ہوتی، کاش یہ تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کرتا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کا اس گویے کو پتہ چلا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی تھے اور آپ کا بڑا مرتبہ تھا، صحابہ اکرام تابعین آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔ تو جب اس گویے کو پتہ چلا کہ اتنے بڑے صحابی میری آواز کو پسند کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کاش آواز قرآن کی ہوتی، تو وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس آتا رہا، پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ عالم بن گیا۔ یعنی اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات کو غلط نہیں لیا، ان کی خواہش کو پورا کیا اور اپنی بھی نعمت کا حق ادا کر دیا۔ جب اس نے قرآن کی تلاوت کی تو بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود بہت خوش ہوتے تھے۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کو ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔